چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا بھی اتنا ہی زیادہ اہتمام ہوتا ہے، حتیٰ کہ مٹی کی ہزاروں اینٹیں گھر سے باہر بھی پڑی ہوں تو فکر نہیں ہوتا، جبکہ سونے کی چھوٹی سی ڈلیا بھی کسی کے پاس ہو تو اسے چھپانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے جگہ تلاش کرتا رہتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ نماز کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے صرف نماز پڑھنے یا ادا کرنے کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ ارشاد فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ رب العزت کے حضور اطاعت گزاری سے قیام کرو۔ آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ رب العزت جل وعلا نے حافظو کا لفظ استعمال فرمایا، جو باب مفاعلہ سے امر ہے، اور باب مفاعلہ کا خاصہ ہے مشارکت۔ تو محافظت کا معنی یہ ہوگا کہ تم نماز کی حفاظت کرو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ ہم دنیا میں رہ کے نماز کی حفاظت کریں، نماز دنیا میں بھی ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور قبر میں بھی نمازی کی حفاظت کرے گی کہ جب ایک جانب سے منکر نکیر آئیں گے تو وہ حصار بن کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی لیس من قبل ھذا مدخل، اس طرف سے اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں، اور آخرت میں بھی حفاظت کرے گی کہ فرمان رسالت مآب ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، جس کی نماز درست ہوئی اس کا حساب درست ہو جائے گا۔ تو گویا ہم اپنی زندگی میں نمازوں کی حفاظت کریں، نمازیں زندگی میں ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکیں، قبر میں سختی سے بچائیں، اور آخرت میں عذاب سے حفاظت عطا فرمائیں۔ آپ اس کی حفاظت کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ خود نماز کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے، اور حفاظت میں خاص باتیں جو آپ احباب سے کہنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ نماز کو سستی اور غفلت سے بچایا جائے، کہ سستی اور غفلت کی نماز قرآن نے منافق کی نماز کہی ہے، اور دوسری جگہ پر سستی اور غفلت کرنے والوں کے لیے نمازی ہونے کے باوجود ہلاکت کا بیان فرمایا ہے۔ جہاں منافقین کا تذکرہ فرمایا وہاں ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو کم ہی ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اور سورہ ماعون میں ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہاں غفلت کرنے والے، ریاکاری کرنے والے اور استعمال کی چیز نہ دینے والوں کے لیے نمازی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا بیان فرمایا۔ لہذا ہمیں نمازیں ادا بھی کرنی ہیں اور ان کو محفوظ بھی کرنا ہے، شیطان کے اثر سے بچانا ہے، ریاکاری سے بچانا ہے، سستی اور غفلت سے بچانا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم بات آج پیش خدمت کیے دیتا ہوں کہ حالت جماعت میں اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ نماز کا کوئی رکن امام سے پہلے تبدیل نہ کیا جائے اور امام کے ساتھ بھی تبدیل نہ کیا جائے، بلکہ
نماز کو محفوظ کیا جائے، حتیٰ کہ کوئی شخص اگر تکبیر تحریمہ امام سے قبل کہہ لیتا ہے تو وہ شخص سارے ارکان ادا کرنے کے باوجود نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، اور وہ شخص جو رکوع و سجود سے امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ متفقن علیہ روایت یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اما یخش الذی یرفع رأسہ قبل رأس الامام ان یحول اللہ رأسہ راس حمار او صورتہ صورت حمار۔ فرمایا کیا وہ شخص ڈرتا نہیں جو امام کے سر اٹھانے سے پہلے اپنا سر اٹھا لے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر یا اس کی شکل و صورت کو گدھے کی شکل و صورت نہ بنا لے۔ نعوذ باللہ من ذالک و من عذاب النار۔ لہذا میں انتہائی احتیاط کرنی ہے، کسی رکن کو امام کے ساتھ یا اس سے پہلے ادا نہیں کرنا، بلکہ رکن امام ادا کرے، وہ اختتام پر پہنچے پھر اس کو شروع کریں۔ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب سجدے میں جاتے، جب اب زمین پہ پہنچتے پھر ہم جھکنا شروع کرتے تھے۔ اور موطا امام مالک میں اثر صحابی ہے کہ وہ شخص جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے یا نیچے کرتا ہے، انما ناسیتہ بید الشیطان، کہ اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے، یرفعہ و یدعہ، کہ اسے شیطان ہی اٹھاتا ہے اور شیطان ہی نیچے کرتا ہے۔ لہذا مقتدی کے لیے یہ بڑی احتیاط کی بات ہے کہ امام کے ساتھ ہی رکن تبدیل نہ کرے اور اس سے پہل بھی نہ کرے، بلکہ اس کے بعد رکن تبدیل کرے، تاکہ ادا کی ہوئی نماز اس کے لیے حفاظت والی نماز بن جائے اور آخرت میں کام آ سکے۔